صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سفر معراج تو حاصل ہون والے چند اسباق و دروس اور نصیحتاں دے تذکرے دے ضمن اندر پہلی بات یہ عرض کیتی گئی کہ واقعہ معراج دے اندر یہ سبق پنہاں اور پوشیدہ ہے کہ کائنات ہست و بود دی ہر چیز اتے اللہ تعالی ہی غالب ہے اور قادر ہے۔ وہ جو چاہے جدوں چاہے جس طرح چاہے جتنا چاہے اور جس قسم دا چاہے کوئی معجزہ اور امر ظاہر فرما دے۔ اللہ تعالی دے اختیارات اندر دوسری کسی ہستی نو شراکت دی اور حصے داری دی اور مشورے دی اور مداخلت دی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ عرض کیتی گئی کہ واقعہ معراج اس امر دا اظہار اور اعلان فرماندا ہے کہ اللہ تعالی دی ساری مخلوقات اندر بالعموم اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اندروں بالخصوص اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا تو اپنے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمایا۔ تیسری بات یہ عرض کیتی گئی پچھلے خطبے سے کہ واقعہ معراج تو یہ سبق حاصل ہوندا ہے کہ اگر آدمی آزمائشاں ابتلاواں اور امتحاناں اتے صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس صبر دا بڑا ہی اجر عطا فرماندا، اور ایک وقت آندا ہے جدوں اللہ تعالیٰ صبر دے بدلے اندر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی طرح عظمت و شان اور مرتبہ اور مقام عطا فرما دیندا ہے، جویں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مکی زندگی اندر مختلف مصائب جنہاں دی طرف اشارہ کیتا گیا انہاں تے صبر کیتا تو اللہ نے آپ دے صبر دے بدلے اندر آپ نو 7 آسماناں دی سیر کرا کے سدرۃ المنتہا تک پہنچا چھڑے۔ چوتھی بات یہ عرض کیتی گئی سی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی دنیا تے بھیجے انہاں چوں کئی نبیاں نو اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام قدرت دی سیر کرائی، نظارہ کروایا، جب ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء، لیکن سارے نبیاں نو اللہ تعالیٰ نے جو ملکوت السماوات والارض اپنی قدرت دا نظارہ اور مشاہدہ کروایا وہ زمین تے کروایا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنے نظام قدرت دا مشاہرہ اور نظارہ کران واسطے جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دی رفاقت و معیت دے اندر 7ویں آسمان تک بلایا، سدرۃ المنتہا تک پہنچایا اور مقام مستویٰ تک لے جایا گیا۔ اے اعزاز، اے شرف اور اے سعادت انبیاء دی تاریخ اندر صرف میرے اور تہاڈے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو حاصل ہے۔ ایک خلاصہ ہے پچھلے خطبے دا۔ اسے موضوع نو تھوڑا اگے چلائیے تو واقعہ معراج تو یہ سبق مینوں تانوں ملدا ہے اور یہ درس ملدا ہے، اس کام کرن دا حکم ملدا ہے
کہ جدوں مسلمان اہل ایمان آپس اندر ایک دوسرے نال ملاقات کرن، ایک دوسرے نو ملن، تو اس ملاقات دا آغاز اور ابتدا سب تو پہلا ایک دوسرے نال سلام لین تو اور سلام دا جواب دین تو ہونا چاہیے۔ واقعات دی تفصیل مقصود نہیں۔ حضور نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان تے تشریف لے گئے تو آپ دے استقبال واسطے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ دے نال ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام نو پہلے آسمان تے پہنچایا۔ حدیث پاک اندر ہے کہ پیغمبر اکرم و اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب آدم علیہ السلام نال ملاقات دے وقت فسلم علیہ سب تو پہلا انہاں نو سلام عرض کیتی، السلام علیکم آکھیا رسول پاک علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام۔ دوسرے آسمان تے بھی اسی طرح، تیسرے آسمان تے بھی اسی طرح، دوسرے تے حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، پھر آپ نے سلام عرض کی، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہوئی تیسرے آسمان۔ نبی پاک علیہ السلام نے سب تو پہلا سلام آکھیا۔ اسی طرح علی ھذا القیاس ساتویں آسمان تک حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 8ویں نبی جنہ نال 7ویں آسمان تے ملاقات فرمائی رسول پاک نے، او ابو الانبیاء سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام۔ سارے نبیاں نو ملاقات دے وقت السلام علیکم آکھیا میرے توڑے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ تو یہ مسئلہ واضح ہویا کہ پہلے تو اگر کوئی بندہ یا افراد و اشخاص کسی جگہ تے موجود نے، بیٹھے نے یا کھڑے نے، آن والا آدمی چاہے عظمت و شان اور مرتبے اور مقام دے اعتبار نال کتنا بڑا کیوں نہ ہوئے، انہوں پہلے تو موجود لوگاں سلام کہنا چاہیے، السلام علیکم کہنا چاہیے، اور مجلس اندر موجود افراد نو آن والے شخص دے سلام دا جواب دینا چاہیے، جو احادیث اندر ہے کہ سارے نبیاں نے نبی پاک علیہ السلام نو وعلیک السلام آکھیا، اہلاً سالاً مرحبا آکھیا، خوش آمدید آکھیا اور آپ دا استقبال فرمایا۔ شرعی مسئلہ اپنی جگہ، لیکن اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان نو ملدا ہے اور سلام دعا دا تبادلہ کردا ہے، ایک دوسرے واسطے سلامتی دی دعا کردا ہے، تو نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے ذی شان دے مطابق اللہ تعالیٰ دعا نو اجر و ثواب عطا فرماندا ہے۔ سنن نبی داؤد اندر حدیث پاک ہے، جامع ترمذی شریف اندر بھی، کہ ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے، اللہ سب نو دی زیارت نصیب فرمائے، حضرات صحابہ بھی تشریف فرمانے۔ اذ جاء رجل، ایک شخص آیا، انہیں آ کے السلام علیکم آکھیا، رسول اکرم علیہ السلام نے جواب دیتا۔ یہ تو یہ بھی مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ اگر بڑی مجلس ہوئے، کئی لوگ بیٹھے ہون، آن والا بندہ السلام علیکم کہے
تو مجلس چوں ایک آدمی اگر سلام دا جواب دے دے تو وہ ساری مجلس کی طرفوں سلام دا جواب ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرد علیہ السلام او دے سلام دا جواب دیتا۔ صحابہ بیان فرماندے نے وہ مجلس کے اندر بیٹھ گیا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے دے سلام کہن دی وجہ تو اللہ تعالی نے اینو 10 نیکیاں دا اجر و ثواب عطا فرما چھڑیا۔ صرف السلام علیکم کہن نال 10 نیکیاں دا ثواب۔ صحابہ بیان فرماندے نے حالے مجلس قائم ہے، دوسرا شخص آ گیا، انہیں کیا السلام علیکم ورحمت اللہ، رسول پاک نے جواب دیتا، وہ مجلس اندر بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا انہیں سلام اور رحمت 2 دعاواں تہاڈے واسطے کیتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہوں 20 نیکیاں دا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پھر تیسرا آدمی آیا، انہیں 3 دعاواں دیتی ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ تہاڈے تے سلامتی نازل فرمائے، اپنی رحمت فرمائے، اپنی برکت فرمائے۔ آپ نے سلام دا جواب دیتا، وہ بیٹھ گیا، نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اینوں 3 دعاواں دین دی وجہ تو 3 نیکیاں دا اجر و ثواب عطا فرما چھڑیا۔ اے احادیث اور واقعہ معراج اندر رسول پاک دی نبیاں نال ملاقات اور سلام دعا، یہ مینوں تانوں سبق دیندی ہے، درس دیندی ہے کہ اسی بحیثیت مسلمان جدوں ایک دوسرے نو ملیے، ملاقات کریے، آمنا سامنا کریے، مجلس دے اندر آئیے تو سب تو پہلا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت، حکم اور فرمان تے عمل کردیا ہویا السلام علیکم یا السلام علیکہ کیا جائے، اور دوسرا او دے اندر جواب اندر السلام علیکہ یا وعلیک السلام یا وعلیکم السلام دے الفاظ دہرائے۔ جنیاں دعاواں ودیاں جان گیاں اونا اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دا اجر و ثواب بڑھاندا چلا جائے گا۔ سفر معراج دا ایک سبق یہ بھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جدوں اسی وضو کریے، وضو جدوں بھی وضو کریے، فرض نماز واسطے، نفل نماز واسطے، سنت نماز واسطے، یا وتراں دی نماز واسطے، یا کسی بھی نماز، جنازے دی نماز واسطے، جدوں بھی وضو کریے، ہر وضو تو بعد 2 رکعت نماز نفل تحیت الوضو، تحیہ دا معنی ہے تحفہ، وضو دا معنی ہے وضو، تحیت الوضو، وضو دے تحفے دے طور تے 2 نفل نماز پڑھیے۔ سفر معراج اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں واپس تشریف لے آئے تے فجر دی نماز پڑھائی آپ نے، صحابہ نے پڑھی جڑے اس ویلے موجود سن۔ اگے کئی دفعہ دسیا کہ 5 نمازاں تو معراج دی رات فرض ہوئی، لیکن اس تو پہلا بھی 2 نمازاں صحابہ کرام پڑھتے سن اور فرض سن، فرض نمازاں، ایک فجر اور ایک عصر، اور تیسری تہجد دی نماز۔ پہلا فرض سی، بعد اندر جدوں 5 فرض ہو گئیاں، تہجد نفل رہ گئی، پڑھے کوئی ثواب ہے، نہ پڑھے گناہ نہیں ہے، لیکن باقی 5 نمازاں فرض ہے۔ معراج تو پہلا بھی 2 نمازاں فرض، ایک فجر دی اور ایک عصر۔ جس ویلے واپسی تے رسول پاک علیہ السلام نے فجر دی نماز پڑھی نا، تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو خاص طور تے پوچھیا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدثنی بارجا عمل عملتہ فی الاسلام، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم فجر دی نماز تو بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سوال کر دینے، پوچھ دینے، دریافت فرمان دینے، حدثنی
بعمل ارجع عملته فی الاسلام. اے بلال ذرا مینوں دسنا اپنا او عمل، اپنی او نیکی، اپنا او خاص کام جڑا تو اسلام قبول کرن تو بعد کدے نہیں چھڈیا. اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے کولوں کیوں سوال فرما رہے ہو، کیوں دریافت فرما رہے ہو؟ آپ نے فرمایا بلال فإنی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ. اے بلال اے رات جڑی گزری ہے نا اے دے وچ مینوں اللہ نے جنت دیاں سیراں کروائیاں نے، مینوں معراج کروایا ہے، اور میں جنت اندر جتھوں جتھوں گزر رہا سا نا سمعت دفن علیک فی الجنہ، اللہ دی قدرت میرے کنا وچ تیرے پیراں دے چلن دی آواز پہ رہی سی. اللہ اکبر کبیرہ. اگوں آواز آتی سی جویں کوئی بندہ ٹردا ہے پیا، تے اس ٹور تو میں اندازہ لایا کہ اے تے میرے صحابی بلال دی ٹور ہے. پھر جبریل نے بھی تائید فرمائی، اے بلال مینوں اج او عمل دس جیڑا تو کدے نہیں چھڑیا، جیدی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے معراج دی رات تیرے پیراں دی آواز مینوں جنت اندر سنوا چھڑی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے حضور ہور کسے عمل دا تے مینوں یاد نہیں تے نہ پتہ ہے، ایک عمل ایسا ہے، ایک عمل ایسا ہے کہ جدوں دا میں مسلمان ہویا، جدوں دا میں تہاڈا کلمہ پڑھیا ہے، او عمل میں اج تک نہیں کدے چھڈیا. اللہ دے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی او عمل اے وے کہ میں جدوں بھی دن رات دے کسے وقت اندر وضو کرنا تے ہر وضو تو بعد 2 رکعت نماز نفل ضرور پڑھنا. شاید اللہ نو میرا اے عمل پسند آیا تے اللہ نے تانوں جنت اندر میرے پیراں دی آہٹ سنائی ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تائید فرمائی. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اے واقعہ، اے حدیث پاک بخاری شریف اندر ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. اے دے اندر میرے تواڈے واسطے سبق ہے. اسی وضو دے 2 نفل ہمیشہ پڑھیے. تحیت الوضو، وضو دے 2 نفل. ساڈا تے عام طور تے اللہ سانو معاف فرما دے تے اودی مہربانی ہے، عام مسلمان تے فرض نہیں پڑھتے، نفل کنے پڑھتے، لیکن جڑے پڑھتے نے کئی ایسے لوگ نے الحمدللہ، ایس گئے گزرے دور چ بھی کئی ایسے نیک لوگ موجود نے جڑے پنجے نمازاں بھی جماعت نال پڑھتے نے، تہجد بھی پڑھتے نے، اشراق بھی پڑھتے نے، چاشت بھی پڑھتے نے، اوابین بھی پڑھتے نے، ہر وضو دے نال نفل بھی پڑھتے ہیں. کئی ایسے لوگ موجود ہیں. اللہ قبول و منظور فرمائے، اور جڑے نہیں پڑھتے اللہ انہاں نوں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، یہ بھی سفر معراج دا ایک سبق ہے امت نوں کہ ہر وضو تو بعد 2 نفل پڑھیے. اور سفر معراج دا ایک سبق بھی ہے، ایک درس بھی ہے کہ اللہ دی توحید دے عقیدے تے پختہ رہیے، مضبوط رہیے. توحید دے عقیدے دی حفاظت کردیا ہویا، اللہ نہ کرے اگر کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، کسے ازمائش دا سامنا کرنا پہ جائے تے بندہ خندہ پشانی نال قبول کرے، تسلیم کرے، برداشت کرے، مگر اللہ دی توحید دا انکار نہ کرے. ذرا واقعہ ذہن چلے گا، میں پورا نہیں سنا سکتا، وقت تھوڑا. سفر معراج دے دوران گل صرف سفر معراج دی ہے. نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماندے نے خود اپنی زبان نبوت چوں کہ جبریل امین میرے نال نے، اللہ نے مینوں جنت دی سیر کروائی، جنت دکھائی اپنی. یہ تو یہ بھی مسئلہ واضح ہوتا ہے
کہ معراج دا ایک سبق یہ بھی ہے کہ میرا تہاڈا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے. بعض لوگ ایسے ماضی چ گزرے نے اور ہن بھی ہے نے جڑے کہتے ہیں کوئی جنت جنت نہیں ہے، نعوذ باللہ، کوئی دوزخ وزخ نہیں ہے، بندہ مر گیا مٹی ہو گئی جان چھٹی ختم. نہیں، سفر معراج اندر اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جنت دی بھی سیر کروائی اور دو تین گلاں میں اگے دسن والا اللہ دے پاک نبی نو جہنم دا بھی دوروں نظارہ کروایا. اللہ نے جہنم چ سڑدے لوگ بھی دکھائے. جنت دی گل پہلا کریے. حضور فرماندے نے میں جنت جی اللہ مینوں سیر کروا رہا، جبریل میرے نال نے، تے ایک محل مینوں نظر آیا جنت دا. اللہ سانوں بھی جنت دے محل عطا فرما دے. حضور فرماندے نے کہ اس محل دے وچوں باہر بڑی بہترین خوشبو آ رہی سی. خوشبو آ رہی سی محل چوں. میں پوچھیا جبریل ما هذه الرائحة ما هذه الرائحة الطیبہ، اے جبریل امین ایس محل چوں بڑی خوشبو آ رہی ہے، بڑا معطر محل ہے اور ایسی خوشبو ہے جڑی دنیا تے کدے مینوں سنگڑی نصیب نہیں ہوئی. کیدا اے محل ہے، کون اس محل دا رہائشی اور اتوں خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ حضور نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے اللہ دے حکم نال مینوں دسیا، اللہ دے محبوب اے فرعون دی بیٹی دی کنگھی کرن والی عورت ماشتہ دا محل ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. قسمت دی گل ہے نا، اللہ دیاں مہربانیاں دی گل ہے نا. رب ہدایت نہ دے تے ابراہیم نبی دے باپ نو ہدایت نہ دے، نوح علیہ السلام دے بیٹے کنعان نو ہدایت نہ دے، رسول پاک دے چچا ابو لہب نو ہدایت نہ دے. وہ ہدایت دین تے آئے تے فرعون دی بیٹی دی ملازمہ نو اللہ ہدایت عطا فرما دے. فرعون پتہ جے نا، فرعون جن نے موسیٰ علیہ السلام نو کہا سی انا ربکم الاعلی، میں تہاڈا سب تو اعلی رب ہاں، میرے تو سوا رب ہو رہا ہی کوئی نہیں. استغفر اللہ استغفر. او دی بیوی نو اللہ نے موسیٰ دا کلمہ پڑھن دی توفیق عطا فرما، آسیہ رضی اللہ تعالی. اور صرف کلمہ پڑھن دی توفیق نہیں دیتی، فرعون دی بیوی دی گل کرن لگا، ملازمہ دی گل لگے. فرعون دی بیوی نو آسیہ او دا نام سی، صرف کلمہ پڑھن دی توفیق نہیں دیتی بلکہ جدوں او دی موت دا وقت آیا تے اللہ نے پردے ہٹا کے انہوں جنت دی سیر کروا چھڑی. اور فرعون دی بیٹی دی ملازمہ ماشتہ یا مشاتہ او دا نام ہے، عربی چ مشاتہ کہندے نے کنگھی کرن والی نو. وہ فرعون دی بیٹی دی ملازمہ سی، وہ دی خدمت واسطے رکھی ہوئی سی. قسمت نے یاوری کیتی، اللہ مہربان ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا. ایک دن فرعون دی بیوی دے سر دی والاں دی کنگھی کر رہی سی، کنگھی زمین تے ڈگ پئی، پڑھن لگیا کہندی ہے بسم اللہ. ہائے ہائے ہائے. فرعون دی بیٹی نے سنیا اے کیدا نام لیا آئی؟ اخے میں اللہ دا نام لیا ہے، بسم اللہ، اللہ دا نام لیا. اللہ کون ہے؟ ایتھے ہن امتحان شروع ہو گیا. ہن دو گلاں سن، یا تے جھوٹ بول دی، اپنا عقیدہ چھپاندی، اپنا نظریہ وہ تے پردہ پاندی، ادھر ادھر دی گل کر کے ٹال چھڑ دی. لیکن دسنا میں یہ چاہنا کہ معراج شریف دا ایک سبق ہے کہ بندہ اللہ دی توحید تے مستقل مزاج رہے، مصیبتاں برداشت کر لوے، مگر اللہ دی توحید اندر شرک دی ملاوٹ نہ کرے. رسول پاک علیہ السلام دا ایک فرمان بھی ہے، آپ نے ایک صحابی نو نصیحت فرمائی سی کہ لا تشرک باللہ
اللہ نال شرک نہ کریں. وَإِن قُطِّعْتَ او حرقتا تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان برداشت کر لیں, تینوں اگ وچ جلا دیتا جائے برداشت کر لیں, مگر اللہ نال شرک نہ کریں. معاشتہ کہنے لگی اے او اللہ دا نام لیا ہے جڑا موسیٰ دا بھی رب ہے, میرا بھی رب ہے, تیرا بھی رب ہے, تیرے باپ دا بھی رب ہے. اللہ اکبر. انہیں کیا ہے یہاں گل مختصر چلدیاں چلدیاں فرعون کول پہنچ گئی. فرعون نے بلایا تو موسیٰ دا کلمہ پڑھ لیا؟ انہیں کہا ہاں اللہ دی رحمت نال پڑھ لیا. انہیں کہا میں مروا دیاں گا. کوئی گل نہیں, پھر کی جان دی ہوئی تو اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, جنہیں دیتی انہیں واپس لے لی. انج بھی تو مرنا ہی ہے, یہ اللہ دی توحید واسطے مر جائیے, اس تو بڑی سعادت اور کیڑی ہو سکتی. لمبی گل ہے, خلاصہ ہے کہ انہیں ایک بڑا سارا کڑاہ منگوایا, وہ دے تھلے اگ جلائی. مائی معاشرہ دے ایک ایک بیٹے نو پھڑ کے اس کڑاہ دے اندر جلا کے رکھ دیتا. ایک دودھ پیندا پتر سی دی گود, جس ویلے انہوں پھڑیا نا جلادہ نے تے معاشرہ دیاں چیخاں نکل گئی. ماں سی آخر. حدیث پاک چاہتا ہے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس دودھ پیندے معاشرہ دے بیٹے نو بولن دی صلاحیت عطا فرما دیتی. 11 ایسے دودھ پیندے بچے دنیا تے گزرے نے, 11 جنہوں اللہ تعالی نے شیر خارگی دی حالت اندر, بچپن اندر, معصومیت دے دور اندر, ماں دیاں گوداں دے اندر اللہ نے قوت گویائی عطا فرما دیتی. انہاں چوں ایک مائی معاشرہ دا بیٹا سی. اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی. دودھ پیندا پتر بولیا, کہنے لگا یا اماں, اے میری ماں, اقتحمی انکے علی الحق, چھڑ دے میرا پلڑا, سٹ لین دے مینوں انہاں نوں تالاب اندر, میرے پیچھے تم ہی آ جا. میرا اللہ گواہ ہے, اللہ نے تینوں حق سچ دا عقیدہ عطا فرما چھڈیا. اس بیری صبر کر یا اماں, اس بیری صبر, انکے علی الحق, تو حق اتے میں, اقتحمی میرے پیچھے آ جا. مینوں نظر آ رہا ہے کہ رب نے ساڈے واسطے جنت اندر محل تیار فرما چھڑیا ہوا. میرے رسول نے فرمایا میرے رسول نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مینوں دسیا حضور اے اس عورت دا محل ہے, اس عورت دا محل ہے جہدے بچے نے اپنی ماں دی گود اندر بول کے اپنی ماں نو جنت دی بشارت سنائی سی. اللہ دی توحید دے عقیدے تے بیٹا کڑی دے, اللہ دی توحید دے عقیدے تے مضبوط رہنا, پکیا رہنا, پختہ رہنا, ڈاواں ڈول نہ ہونا, اے سبق ہے معراج شریف دا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. سفر معراج دا ایک سبق بھی ہے, یاد کر لئیے میرے بھائیو, یاد کر لئیے. لوکی دے نو قصہ سمجھ کے, کہانی سمجھ کے, داستان سمجھ کے بیان کر دے. نہیں, یہ وچ بڑے سبق نے, بڑے درس نے, بڑیاں نصیحتاں نے. سفر معراج دا ایک سبق یہ ہے کہ کدے بھی اللہ دی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. میں پھر دہران لگا, سفر معراج دا ایک سبق یہ ہے کہ بندے نو ناشکرا نہیں ہونا چاہیے, ہر ویلے اپنے رب دا شکر ادا کرنا چاہیے. رسول پاک امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ, محبت نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم, حضور فرماندے نے کہ معراج دی رات اللہ تعالی نے اریت النار فانظروا
اکثر اہلہا النساء، محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج دی رات اللہ نے مینوں جنت دا بھی نظارہ کروایا، جنت دی بھی سیر کرائی، وَأُرِيتُ النَّارَ، میرے رب نے مینوں جہنم دا بھی نظارہ کرایا، دوروں کھلار کے مینوں دوزخ دکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ ویکھ میرے محبوب اس دوزخ وچ کون کون سڑ رہا ہے، کون کون جل رہا ہے۔ اللہ دے پاک حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں دیکھیا فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، کہ جہنم دی اگ وچ سڑن والیاں دی اکثریت عورتاں تے مشتمل ہے۔ جہنم میں سڑن والیاں زیادہ عورتاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن بیبیاں غصہ نہ کر جایا جے، اے حدیث جے رسول پاک دی، میری گل نہیں۔ تے جو جیڑی حرکت دسی نا نبی پاک نے، سبب دسیا عورتاں دے زیادہ جہنم وچ سڑن دا، او اکثر عورتاں اندر موجود ہے الا ماشاء اللہ۔ سنان لگا پوری حدیث میں، میری تے گل ہی کوئی نہیں، نہ کسی اور دی گل، گل دے رب دے قرآن دی ہے یا دے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی۔ آپ نے فرمایا اُریت النار، میں جہنم دی اگ ویکھی دوروں، ہائے ہائے، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، بخاری شریف دی حدیث ہے، بخاری شریف۔ آپ نے فرمایا معراج دی رات میں ویکھیا کہ جہنم وچ اکثر عورتاں سڑ رہیاں نے۔ اللہ دے پاک نبی کیوں؟ فرمایا یکفرنا، اپنی ناشکری دی وجہ تو، ناشکری دی وجہ تو جہنم دی اگ وچ زیادہ عورتاں سڑ رہیاں نے۔ اے رب دے محبوب پیغمبر، یکفرنا باللہ، اللہ دی نہ شکری کر دیاں؟ فرمایا اللہ دی تے جڑی کر دیاں نے سو کر دیاں نے۔ یکفرن العشیرہ، اکثر عورتاں اپنے خامداں دیاں نا شکریاں ہوندیاں نے۔ اے رسول پاک دی حدیث جے، رسول پاک دی حدیث۔ گھر جا کے گھر دیاں عورتاں نوں سنایا جے، لیکن تانے نہ ماریا جے، میڑے نہ ماریا جے، احترام نال، ادب نال، پیار نال سمجھایا جے کہ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج دی رات کی ویکھیا۔ فرمایا یکفرن العشیرہ، اکثر عورتاں جہنم وچ اس واسطے سڑ رہیاں نے کہ وہ اپنے خامداں دیاں ناشکر گزار نے، ناشکریاں نے۔ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم خامداں دی ناشکری دا کی مطلب ہے؟ ساری گل وضاحت نال رسول پاک نے سمجھائی ہے، رسول پاک نے سمجھائی صلی اللہ علیہ وسلم، تے امت نو بچان واسطے سمجھائی ہے۔ اپنی امت دیاں عورتاں نو جہنم دی اگ تو بچان واسطے سمجھائی ہے کہ میری امت دی عورتوں تسی انج نہ کریا جے۔ اللہ دے پاک نبی خامد دیاں ناشکریاں عورتاں کس طرح ہوندیاں نے؟ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خامد انہاں دی ہر گل مندا رہے، جو کہندیاں نے کردا رہے، جو منگدیاں نے لیا کے دیندا رہے، ایک گل نہ منے۔ یہ رسول پاک دی حدیث دا ترجمہ جے، میری گل نہ سمجھا جے، رسول پاک دی حدیث دا، بخاری دی حدیث جے۔ آپ نے فرمایا احسنت الدہرا، دہرا ساری زندگی فرمایا انہاں تے احسان کرو، نیکی کرو، خدمت کرو، گل منو، جو کہن کری جاؤ، ایک نہ منو۔ تے رسول پاک نے فرمایا کیا چھڑ دیاں نے؟ اس گھر ساڑی کدی منی نہیں گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساڑی تے حیثیت ہی کوئی نہیں۔ میری ماؤ بہنوں بیٹیوں،
اپنا رویہ تبدیل کرو، اپنے اعمال دی اصلاح کرو، اپنے کردار نو سنوارو، اپنے معاملات نو درست کرو۔ ایسا نہ ہوئے کہ رسول پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق اکثر عورتاں جہنم دا ایندھن بن جائیں۔ تو دس میں رہا کہ سفر معراج دا ایک سبق یہ ہے رسول پاک دے اس سیر دا کہ نہ اللہ دی نہ شکری کرنی چاہیے، نہ بندیاں دی نہ شکری کرنی چاہیے۔ قرآن پاک دے 13ویں پارے دی آیت ہے، اللہ نے فرمایا اللہ دی طرفوں اعلان ہے، استعذن ربکم، اللہ دی طرفوں اذان ہے، اذان دا معنی اعلان ہے۔ اے اذان نو اذان بھی اس واسطے کہندے کہ نماز واسطے اعلان ہے۔ اللہ فرماندا ہے تواڈے رب دا اعلان ہے، لئن شکرتم، اگر تسی شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور زیادہ دیاں گا۔ جڑا شکر کرے گا انہوں اللہ اور زیادہ دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگلے لفظ ہے یہ 13ویں پارے دی آیت ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ کی عذاب ہے وہ میں سنا دیتا ہے حدیث پاک دی روشنی چ، سفر معراج دا سبق۔ تھوڑا اگے بڑھیے، سفر معراج دا ایک سبق یہ ہے، ایک سبق یہ ہے میرے بھائیوں بہنوں عزیزوں جوانوں بچیوں بزرگوں، کہ مسلمان ہون دی حیثیت نال سانو ایک دوسرے دی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ غیبت کی ہوندی؟ مسلم شریف سے حدیث ہے، آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ کوئی بندہ موجود نہیں، او دی غیر موجودگی وچ تسی او دا عیب بیان کرو نفرت پیدا کرنے واسطے، تے اے غیبت ہے۔ صحابی عرض کردا ہے حضور جے او عیب او دے وچ موجود ہوئے، فرمایا عیب موجود ہوئے تسی او دی غیر موجودگی لوکاں دے سامنے بیان کرو، اے دا نا ہی تے غیبت ہے۔ تے جے او گناہ تے عیب او دے اندر موجود ہی نہیں، تسی خام خائی او دے تے بیان کری جاندے او دے متعلق، تے فرمایا اے تے الزام ہے، اے تے بہتان ہے، اے تے او دے تو ہی بڑا گناہ ہے۔ رسول پاک امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زبان نبوت دے الفاظ جے، فرمایا لما عرج بی مررت بقوم لہم اظفار من نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما اورجا بی، جدوں مینوں اتاں اٹھایا گیا، آسماناں تے لے جایا گیا، سیر کروائی گئی، معراج کروایا گیا، اللہ دے پاک نبی فرماندے نے مررت بقوم، میں ایک قوم کچھ لوگاں دے کولوں گزریا، لہم اظفار، انہاں دے جڑے ناخن نے نا نون نا جڑے ہتھاں دے، نحاس من نحاسن، فرمایا او انہاں دیاں ہتھاں دے نواں دی کیفیت وے کہ جویں تانبے دے بنے ہوندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تانبے دے نو نے تے یخمشون وجوہہم وصدورہم، او آپ ہی اپنے تانبے دے نواں نال اپنے چہرے نوچی جا رہے نے، اپنے سینے نوچی جا رہے۔ جہنم وچ اے عذاب ہو رہا ہے۔ حضور فرماندے نے مررت بقوم، میں انہاں دے کولوں گزریا، میں ویکھیا کہ تانبے دے ناخناں نال بندے اپنے منہ پہ نوچتے نے، اپنے سینے پہ نوچتے نے۔ حضور فرماندے نے میں پریشان ہو گیا، میں پوچھیا من ہاؤلاء یا جبریل، جبریل یہ کون لوگ نے جنہاں نوں ایڈی سزا مل گئی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ دے حکم نال مینوں دسیا الذین
یأکلون لحوم النار و یقعون فی اعراضہم، رب دے محبوب اے او لوگ نے جڑے لوکاں دا گوشت بندیاں دا کھاندے نے، یعنی لوکاں دیاں عزتاں تے حملہ آور ہوندے نے، غیبتاں کردے نے، چغلیاں کردے نے، عیب لوکاں دے سامنے بیان کردے نے، نفرت پیدا کردے نے۔ اللہ دے پاک رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا بیان فرمائی معراج دی رات انہاں لوکاں۔ میرے اور تہاڈے واسطے سبق ہے، جس میری بھین دا بچہ روندا پیا باہر چلے جاؤ، ضرور اندر بہنا ہے، یا نال مدرسۃ البنات چلے جاؤ، بچے نو چپ کراؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ آخری گل اج دے خطبے دی، نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج دی رات میں ویکھیا، حضور نے ویکھیا، نبی پاک فرماندے نے میں ویکھیا کہ کچھ لوگ نے ایک خون دی نہر وچ ڈبکیاں لا رہے نے۔ اللہ اتا آوندے نے پھر تھلے، اتا آوندے نے، خون دی نہر وچ، خون دی نہر وچ، اور وہ باہر آن دی کوشش کردے نے تیر کے، لیکن وہ باہر نہیں آ سکتے۔ اس نہر، خون دی نہر دے کناریاں تے کچھ افراد کھڑے نے جنہاں دے کول پتھر نے، جس ویلے وہ باہر آن دی خون دی نہر چوں اتا آن دی کوشش کردے نے، وہ باہر کھڑے بندے پتھر اٹھا اٹھا کے انہاں دے سر تے ماردے۔ یہ سزا دیتی جا رہی ہے مستقل۔ سارے پڑھو ہاں استغفر اللہ۔ جس گناہ دی اے سزا ہے، اللہ سانو سارے نو اس گناہ تو بچن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضور فرماندے نے میں پوچھیا جبریل ہے کون لوگ نے جنہاں نو یہ سزا دیتی جا رہی ہے؟ اللہ دے پاک حبیب دی زبان نبوت دے الفاظ سن لو۔ آپ نے فرمایا آکل الربا، اے سود کھان والے لوگ نے، اے سود کھان والے لوگ نے جڑے اگ دی نہر اندر ڈبکیاں کھا رہے نے اور باہر نکلن دی کوشش کردے نے، اتا آن دی کوشش کردے نے، باہر کھڑے بندے پتھر مار مار کے پھر انہاں نو اس اگ دی نہر اندر ڈبکیاں کھان تے مجبور کر دیندے۔ آکل الربا، اے سود کھان والے لوگ نے۔ جڑی آیت میں شروع چ پڑھی سی سورۃ نجم دی 18 نمبر آیت، او دے وچ میرے اللہ نے فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ معراج دی رات اللہ دے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب دیاں بعد بڑیاں نشانیاں ویکھیاں، بڑیاں نشانیاں ویکھیاں جڑیاں حضور نے اپنی زبان پاک تو بیان فرمائیاں۔ کچھ میں تواڈے سامنے اصلاح دی نیت نال، اللہ جاندا ہے اصلاح دی نیت نال عرض کیتیاں۔ اللہ مینوں تانوں اپنی رحمت نال انہاں تو سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔